محمد و آل محمد۔ جناب خطیب آل عمران علی جعفر بلوچ صاحب تشریف لا چکے ساہیوال سے، میں ملتمس تشریف لائے۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ درود و آواز بلند تلاوت فرمائیں جی، اللہم صلی۔ جس بندے نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے درود پڑھنا ہے وہ بے شک نہ پڑھے۔ جو بندہ اس گھرانے کو لائق درود پڑھتا ہے وہ درود بلند آواز سے تلاوت فرمائے جی، اللہم۔ چلو کچھ بندے دھیمی آواز میں درود پڑھ رہے، میرا دل ہے میں ایک اور وضاحت کر دوں۔ میں نے کوئی عام عبادت کا آپ لوگوں سے نہیں کہا، اس عبادت کا کہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جس پہ میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، تم بھی درود پڑھو۔ درود بآواز بلند تلاوت۔ دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابو القاسم محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، صلوات۔ صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حکم تھا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ بغیر تمہید کے، بغیر وضاحت کے، بغیر تفصیل کے پہلا فکرہ فضائل کا، کیونکہ یہ عام ممبر نہیں، یہ ممبر ہے رسول کے ممبر کی شبیہ۔ بولنا میرے ساتھ اسی نے ہے جس کا عقیدہ اجازت دے، بغیر عقیدے والی داد چاہیے نہیں، اور ویسے داد لینے کے لیے میں نے کبھی منت کی نہیں۔ مطمئن ذاکر ہوں، مطمئن پڑھنے کا عادی ہوں۔ آپ لوگوں کی پہلی دفعہ زیارتوں کا شرف حاصل ہوا ہے، یہاں پہ پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن ممبر پہ پہلی دفعہ نہیں آیا۔ بھی چیک کروں گا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اتنی بڑی عظیم جگہ پہ، اتنے بڑے عظیم دربار پہ، سخی کی نگری میں میں نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کیا سننا ہے۔ میں نے اس کے بعد مولا کا ایک فرمان پڑھنا ہے، اور پھر کسی بندے کی منت ہی نہیں کرنی، کوئی میرے ساتھ بولے یا نہ بولے،
लेकिन भाईजान मिंबर पे खड़े हो के इतना वादा जरूर करता हूं, जिस बंदे को मैंने मौला का फरमान समझा लिया, मुमकिन ही नहीं मैं आगे अली की फजीलत पढ़ूं और बंदा चुप रहे। छठा ताजदारे विलायत मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। इमाम ने सामने सर उठाया, सामने अपने शियों को देखा, अपने मानने वालों को देखा, मबद्दत करने वालों को देखा, मोहब्बत रखने वालों को देखा। इमाम ने फरमाया, हमारे शियों, हमसे मोहब्बत करने वालों, हमसे मबद्दत रखने वालों, हमारे साथ एक मुआहिदा कर लो, हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लो। दरमियान से मुफज्जल खड़ा हुआ, उसने कहा, मौला आपको और हमारा क्या मुआहिदा? आप नूर, हम खाकी। बोले 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 वो बंदा जो नूर समझता है, आप नूर हम खाकी, आप नूर हम खाकी। इमाम ने फरमाया, बस एक ही मुआहिदा है। मौला कौन सा मुआहिदा? इमाम फरमाते हैं, मुफज्जल बस यही मुआहिदा कर लो, दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलना, तुम्हारी कब्र में हम बोलेंगे। ए मेरे भाई, क्या बात है जी? तवज्जो है जी। अब जिस बंदे ने बोलना है उसने बोलना अपनी आकबत के लिए। मेरे लिए बंदा बेशक न बोले, लेकिन इतना जरूर है, जिसके दिल के अंदर विलायत अली होगी बंदा चुप नहीं रहे। और एक फरमान और मौजू शुरू, और जितना हुक्म है पढ़ना मैंने उतना ही फरमान बताने लगा हूं कि इस मजलिस में आने की अहमियत क्या है। इस हुसैन के जिक्र में, हुसैन की मजलिस में कौन कौन आ सकता है? बंदे कहते हैं हम अपनी मर्जी से आते हैं, जिक्र में कोई मर्जी से नहीं आता। कुछ बंदे कहते हैं जिक्र में सिर्फ हम आए हैं। मिंबर पे खड़े होकर लाइव कैमरे के सामने बताने लगूं, सिर्फ आप नहीं आए। मैं आगे फरमान में बताना चाहता हूं, अपने जबानी नहीं, मौला के जबानी। हुसैन की मजलिस में कौन कौन आता है? ये मिंबर पे मेरा हाथ है, सखी की बारगाह है, लाइव कैमरे है, सिर्फ आप नहीं, पता नहीं कौन कौन सुन रहा है। मिंबर पे खड़े होकर मैं चैलेंज करने लगा हूं, यहाँ की मस्जिद के मौलवी साहब से लेकर सऊदी अरब, ईरान, इराक, शाम, लबनान, कोई आयतुल्लाह हो, कोई मुजतहिद हो, कोई मुफ्ती हो, कोई जाकिर हो, कोई खतीब हो, कोई साबित नहीं कर सकता। किसी मासूम ने फरमाया आप नमाज पढ़ो, हम 14 आपके साथ पढ़ेंगे, कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। किसी ने फरमाया आप रोजा रखो, हम 14 आपके साथ रखेंगे, तारीख में फरमान मिलता ही नहीं। किसी मासूम ने फरमाया हो आप हज की तैयारी करो, हम 14 आपके साथ जाएंगे, अगर फरमान मिलता हो तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस हुसैन के बारे तेरा और मेरा छठा इमाम फरमाता है, हमारे शियो मजलिस हुसैन करवाओ, कोई आए ना आए, हम 14 जरूर आए। ए बनिए जन्नत भाई, हर बंदा बोले अली हक। नहीं नहीं, मेरे भाई ने अली हक का नारा लगाया है। कुछ बंदे डर के कह रहे थे, कुछ बंदे चुप कर बैठे हुए थे। जब भी अली हक का नारा लगाए, कोई भी लगाए, लगाने वाला कोई हो, दिल खोल के जवाब दिया करो, क्योंकि मोहम्मद मदीने में थे, मस्जिद नबवी में बैठे थे, सहाबा का मजमा था, और मोहम्मद कह रहे थे दुनिया वालों याद रखना, अल हक माल अली वाली माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। फिर मदीने वाले मोहम्मद ने हाथ उठाए, फरमाया मेरे अल्लाह हाथ को उधर मोड़ जिधर अली मोड़ जाए। फिर मुझे कहने का हक हासिल, तेरे मोहम्मद को इतना यकीन हक पे नहीं था जितना यकीन अली पे था। इन्ना हथा दी गैर भाई। क्या बात है?
چلو آپ نے نعرہ لگایا ہے موضوع کے میرا کوئی اور ہے، آپ نے سخی کا نعرہ لگایا ہے، کلندر کی بارگاہ میں 4 سطریں پڑھتا ہوں، فقیر کی نگری ہے، مجھے نہیں پتا کوئی کس انداز میں سنے گا، لیکن جس بندے کے دل میں محبت کلندر ہے وہ بولے گا ضرور۔ میں کہہ رہا ہوں صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر سے تو کوئی ملتا ہی نہیں، گھر سے کوئی ڈھونڈ کے لا، 1-2 دن کی نہیں صدیوں کی اجازت ہو تجھے، تو علی کو چھوڑ کلندر سا تو ہے۔ اور اچھا کیا بات ہے جی، حیدری کوئی کیا بات ہے جی، کوئی طبیعت میچ ہوئی ہے، پڑھو یہ بس کر دوں جیو، پھر انشاءاللہ اور آگے سنیں، وقت نہیں، تفصیل نوکری پھر کسی دن، طویل سفر ہے، حاضری ضروری تھی، یہاں پہ سجدہ سلام ضروری تھی۔ اب میں پہلا فکرہ اپنے موضوع کا کہنے لگا، یہ ابھی تک میں نے آپ کے موڈ فریش کیے ہیں، توجہ اپنی طرف لی ہے۔ اب پہلا فکرہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں، کوفہ کی مسجد کا ممبر، ممبر پہ وارث ہے ممبر، ہائے 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 کیا بات ہے جی، خطبہ شروع کیا میرے بعد سالی نے، درمیان سے ایک بندہ اٹھا جو لفظوں کے ساتھ چلنا اور بولنا جانتے ہیں، اس نے کہا مولا ایک سوال ہے۔ معصوم نے مسکرا کے فرمایا پوچھ، ایسا سوال بنا ہی نہیں جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو۔ اس نے اب عقیدہ بولے گا، بغیر عقیدے والا بندہ بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ جس بندے کو حوالے کی ضرورت ہو، میں طالب علم حاضر، کوئی علمی دعویٰ نہیں، طالب علمی دعویٰ ہے، کیونکہ الحمدللہ میں جانتا ہوں یہ ممبر عام ممبر نہیں، یہ ممبر ہے سلونی والوں کا ممبر، بیٹی سے مسئلے پوچھنے والوں کا نہیں ہے۔ کیا بات ہے جیو، اس نے کہا جملہ میں آرام سے کہوں گا، اس نے کہا مولا پوچھنا اتنا ہے آپ کب خلق ہوئے؟ معصوم نے مسکرا کے فرمایا جاہل سن، لفظ کب نہ تھا ہم تھے۔ جیو، لفظ کب نہ تھا ہم تھے۔ اور بندہ حیران ہوا، اس نے کہا نہیں نہیں مولا میرے پوچھنے کا مطلب ہے جب آپ خلق ہوئے ہیں تب رات تھی یا دن تھا؟ امام نے فرمایا سن، دن نہ تھا ہم تھے، رات نہ تھی ہم تھے۔ بندہ پریشان ہوا، امام نے فرمایا سن، زمین نہ تھی ہم تھے، آسمان نہ تھا ہم تھے، جنت نہ تھی ہم تھے، دوزخ نہ تھی ہم تھے، انسان نہ تھے ہم تھے، ملائک نہ تھے ہم تھے۔ بندہ پھر پریشان ہوا، اس نے کہا مولا میں نے پوچھا تو اتنا ہے آپ خلق کب ہوئے؟ معصوم نے فرمایا جاہل تجھے پتا ہے وہ خالق کب سے ہے؟ بندے نے کہا مولا نہیں پتا۔ امام نے فرمایا پھر سن، اس نے ہمیں خلق کیا تو وہ خالق ہوا، اس نے ہمیں رزق دیا تو وہ رازق ہوا، ہم نے اس کا سجدہ کیا تو وہ مسجود ہوا، ہم نے اس کی عبادت کی وہ تو معبود ہوا۔ بندہ سامنے آ کہتا مالک جب کچھ بھی نہ تھا تو آپ تھے کہاں؟ چہرے وجہ اللہ پہ جلال آیا، فرمایا برداشت ہے پھر سن، جب وہ تھا وہی ہم تھے۔ کیا بات ہے جی جیو، بسم اللہ جی۔ واہ واہ، کیا بات ہے جی،
یہ دو چیزیں یاد رکھنا. یہ دو چیزیں مرتے دم تک نہ چھوڑنا. ایک حسین کا ماتم، دوسرا علی کی ولایت. بڑے بڑے بندے اٹھے ہیں علی کی شان میں بکواس کرنے کے لیے. جب ایسا پڑھتے ہیں بندے کہتے ہیں جی توانو زندگی دی لوڑ نہیں. میں یہی کہتا ہوں ایسی زندگی پہ لعنت جس میں علی نہ ہو. بڑے بڑے بندے بابا جی ایک منٹ نعرہ بعد میں لگا دینا. بڑے بڑے بندے اٹھے ہیں، کوئی کہیں سے اٹھ کے بکواس کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ کے علی کی شان میں بکواس کر دیتا ہے، کوئی کہیں سے میں نے پنجابی کی 4 سطریں پڑھنی ہے، منبر میں میرا ہاتھ ہے، سخی کی بارگاہ ہے. جس بندے نے ماں کی جھولی سے نعت علی پڑھ کے دودھ پیا ہے ممکن ہی نہیں اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے. کوئی کہیں سے اٹھ کے علی کی شان میں بکواس، کوئی کہیں سے اٹھ کے علی کی شان میں بکواس. میں کہہ رہا ہوں ستے رہن ہمیشہ ستے. جس بندے نو پنجابی سمجھ آئی قاتل اے بندہ میری محنت ہے چپ کر جاوے. میں کہہ رہا ستے رہن ہمیشہ ستے. چوکڑ والے چوکڑ پہ گئے، ویک سوار علی کو جگ وچ سارے کتے بھوکڑ پہ گئے. کیا بات جیو. ستے رہن ہمیشہ ستے. پوری توجہ دی. علی کو نہ چھوڑنا. ایک بندے نے مولا سے پوچھا مولا آپ کا سب سے بڑا فضائل کون سا؟ میں اپنے زبانی نہیں مولا کے زبانی پڑھنے لگا ہوں اور ادھر کی بات کرنے کا عادی نہیں. سچوں کا منبر سچی بات. فضائل ہیں اتنے پھر جھوٹ کیوں بولیں؟ ختم ہی نہیں ہوتے. بلکہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے پچھلے سال چینل پہ بیٹھ کے رمضان میں کہا تھا کیا کریں علی کے فضائل ختم ہوتے ہی نہیں ہیں. ختم ہو تو کسی کی باری آئے یا جھوٹ بولے. مولا سے مولا نے فرمایا تیرے ذہن میں سب سے بڑا فضائل کون سا؟ اس نے کہا مولا اللہ کا قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے اور آپ ہیں وہ بے کے نیچے والا نقطہ. یہ بڑا فضائل ہے. علی نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا. چلو جملہ آپ نے اتنے اچھے انداز میں سنا ہے، میں آپ لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. علی نے اسے مسکرا کے دیکھا. علی کے مسکرانے کا مطلب تھا کہ اللہ کا چہرہ مسکرا رہا ہے. بندہ پریشان. اس نے کہا نہیں. پھر آگے اسی سورہ میں اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. یہ آپ کا بڑا فضائل ہے. امام نے فرمایا یہ فضائل ہے لیکن بڑا نہیں. بندہ سمجھدار تھا. اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا مولا پھر اپنے زبانی بتائیں کون سا فضائل ہے. امام فرماتے ہیں یاد رکھ میں وہ بے کا نقطہ ہوں، یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. اللہ نے مجھے سورہ توحید میں بات نہیں ہو تو بولنا، اگر پہلے سنی ہو تو بے شک چھٹی. عقیدہ اجازت نہ دے پھر بھی نہ بولنا. اگر ذہن تسلیم کرے نوکر کی محنت ہے پھر تائید اتنی کر دینا کہ میں جتنا سفر کروں میں آپ لوگوں کی دعا اور تائید کے فخر میں سفر کروں، دعا کرتا جاؤں. مولا نے فرمایا مجھے اللہ نے سورہ توحید میں شامل کیا، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. اللہ نے قرآن میری شان میں اتارا، آیتیں میری شان میں اتاری، یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. اللہ نے چلو لطف لو، کون لے گا کون نہیں لے گا مجھے نہیں پتا. علی کہہ رہے اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے میری ولایت کا اعلان کیا، فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں.
نے مجھے قرآن میں بل قمر اذا تلاہا کہا، یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سارے نبیوں کی پردے میں رہ کے مدد کروں، یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں۔ پھر آخری نبی کو میری ظاہراً مدد پڑی، اللہ نے مجھے خانہ کعبہ میں نازل کیا، یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں۔ میں نے 3 دن وہاں رہنا تھا، کھانا عرش سے آتا رہا، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں۔ میں نے خانہ کعبہ سے باہر آنا اپنے پیارے نبی کو بھیجا، جا میرے علی کو لے کے آ، یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے۔ میں نے خیبر فتح کی ہے، یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے۔ میں خیبر میں مرد بنا ہوں، میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے۔ خندق میں کل ایمان بنا ہوں، فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے۔ میں نبی کا داماد بنا ہوں، فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے۔ میں نے احد فتح کی ہے، فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے۔ میں حلالی اور حرامی کی پہچان بنا، فضائل ہے۔ ایک جس بندے کا عقیدہ اجازت ہے وہ تائید کے لیے ہاتھ اٹھائے، باقی چپ رہے، میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے۔ میں مومن کی قبر میں آؤں گا، میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں۔ کوثر پلاؤں گا، فضائل ہے سب سے بڑا نہیں۔ جنت کو میں تقسیم کروں گا، فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں۔ میں ہجرت والی رات محمد کے بستر پہ محمد بن کے سو گیا تھا، فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں۔ اس نے کہا مولا پھر کون سا فضائل بڑا ہے؟ امام فرماتے ہیں قرآن کھول، سورہ رات کھول، آیت نمبر 43 نکال، اللہ کرے قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ رسول جب مشرک تیری گواہی نہ مانے تو پریشان ہو، تیرے لیے ہم 2 گواہ کافی ہے، ایک میں اللہ گواہ، ایک وہ گواہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ علی کی ولایت بننے پہ مجھے غالی کیوں کہتا ہے؟ اس اللہ پہ فتویٰ لگا جس نے محمد کی رسالت منوانے کے لیے علی کو اپنے برابر کا گواہ رکھا۔ توجہ ہے، یہ 2 چیزیں نہ چھوڑنا۔ وقت ہوتا تفصیلا نوکری کرتا، دل چاہتا ہے عبادت کا دوسرا حصہ مکمل کروں۔ فضائل جس طرح دل کرے سنا کر، طویل سفر کر کے آیا ہوں، حسین کا ذاکر ہوں، ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں۔ مصائب ہے غریب کی غربت کی کہانی، جزاک اللہ، اللہ ہائے قبول کرے۔ کوشش کیا کر غریب بن کے سنا کر، کیونکہ جو پردے میں بی بی آئی ہے وہ تیرے اور میرے نعروں کی خاطر نہیں آئی۔ جی میں نوکر، صدقے غریب کی غربت کی کہانی، کوشش کیا کر غریب بن کے سنا کر۔ پڑھنے والا کوئی ہو ذہن میں رکھا کر کہ دکھ کس کے ہیں۔ میں پہلا فکرہ مصائب کا کہنے لگا ہوں، شاید میں فوراً ہی مصائب کا جملہ کہہ دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں اتنی بڑی بارگاہ میں میں جو مصائب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، کم از کم ہر عزادار کی جس نے ماں کی گود سے عزاداری سنی ہے اس کی ہائے میری کان تک پہنچے، تاکہ ماتم کا حق ادا کر سکیں۔ جس علی کی اتنی عظمت تھی، جس علی کی اتنی عزت تھی، جس علی کی اتنی شان تھی، وہی علی دیکھتا رہا مسلمان بطول کو مارتے رہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ ماتم قبول کرے۔ جی اللہ مان، اللہ مان، یہی علی دیکھتا رہا۔ آج ہے شب شہادت امیر المومنین، آج ایسے رونا۔ کسی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا جب آپ کے دکھ پڑے جائیں اس جملے پہ ماتمی عزادار ہائے کرے نہ کرے، جتنی میری مائیں اور بہنیں مرشدزادیاں بیٹھی ہیں یہ ضرور ہائے کرنا، مولا آپ کے دکھ میں، آپ کے مصائب میں کیسے رونا چاہیے؟ امام تڑپ گئے، رو کے کہتے ہیں ایسے رونا چاہیے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ رو۔
اللہ ماتم قبول کرے، اللہ ماتم قبول کرے، اللہ ہے قبول کرے جی۔ شرما کے نہ رونا، شہادت کی رات ہے۔ ایک جملہ پڑھ کے میں بی بی کے دکھ پڑھنے لگا ہوں۔ شاید دکھ میں ایک ہی پڑھوں کیونکہ میں امتی ہوں، کھول کے پڑھ نہیں سکتا۔ بی بی کے دکھ وہ بندہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، دکھ سنے وہ جو سننے کے بعد مر جائے۔ اتنے بڑے دکھ ہیں بی بی کے۔ چلو میں ایک دکھ پڑھ دوں، کتنی غریب ہے یار وہ بی بی، کتنی مظلوم ہوگی وہ بی بی، جس کی عمر 18 سال تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی میرے اللہ مجھے موت دے دے۔ بڑا امیر تھا جس نے ہائے نہیں کی، بڑا امیر تھا یار، ماتم کرنا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان جی، اللہ مان بھائی رو رو کے کہہ رہے ہیں عمر تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے۔ چلو ایک دعا مانگتا ہوں، سارے ہائے کر کے تائید کر دینا۔ میرا مالک ہم اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سارے ماتمی دعا مانگتے ہیں، آپ کی ہائے تائید ہوگی میرے اللہ کسی کی بیٹی کو اس کے نوکر نہ مارے۔ امیر تھا جس نے ماتم نہیں کیا، امیر تھا جی۔ حوصلہ حوصلہ جی، آخری عزادار تک۔ چلو جس بندے نے جی میں نوکر جی، چلو میں جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ جب خالی آئی ہے نا بی بی دربار سے، ہائے نہیں کی دربار میں کون گئی ہے؟ محمد کی بیٹی بابا کی قبر پہ گئی ہے۔ بھائی جان آپ ماتم کرنا، آپ نے لفظ کہا، میں جملہ تبدیل کر کے کہنے لگو۔ رو رو کے کہہ رہی تھی بابا قبر سے باہر آنا، جس ممبر پہ تو بیٹھتا تھا اسی سے میں جھٹلائی گئی ہوں۔ بابا دکھ نہیں تھا، حق نہ دیتے میں آ جاتی، اتنا نہ کہتے بدول تو مسئلے سے بھول۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان جی۔ میں پڑھتا بھائی جان، حوصلہ حوصلہ جی۔ چلو جس بندے نے ابھی تک ہائے نہیں کی، میں نے کہا ہے میں لفظ مسائل کو اس وقت پڑھوں گا جب آپ لوگوں کا ذہن مسائل والا بن جائے گا۔ جس بندے نے کوئی بندہ یہ یاد رکھنا، بندے بے نیازی کرتے ہیں مسائل سے، میں منت کرتا ہوں پتہ نہیں کل کون ہوگا، قبر میں یاد آئے گا پڑھنے والا بطول کے دکھ پڑھ رہا تھا، میں امیر بن کے سن رہا تھا۔ جس بندے نے ابھی تک آخری حلالی تک ہائے نہیں کی، ماتم کی دعوت دیتا ہوں۔ جس بندے کو یہاں پہ سمجھ آئے ماتم کرے، جس بندے کو یہاں سمجھ نہ آئے میں حسین کا ذاکر ہو کے منت کرتا ہوں، کس دکھ پہ گھر بستر پہ سوچنا، اگر ماتم پہ دل کرے تو ماتم کر دینا۔ میں دکھ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ کتنی مظلوم ہے وہ کی بی بی، وہ کتنی دکھی ہوگی بی بی جو آخری وقت رو رو کے کہہ رہی تھی یا علی میری موت کی اطلاع نہ دے۔ حوصلہ حوصلہ، ہاتھ پکڑے جوان کے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ جو رو رو کے کہہ رہی تھی یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ حوصلہ، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ جملہ میں نے ایک ہی پڑھنا ہے بھائی جان، وقت ہوتا بی بی کے دکھ پڑھ کے جاتا۔ 28 صفر آخری جملہ، 28 صفر 11 ہجری، اطمینان کے ساتھ لفظ سنو۔ 28 صفر 11 ہجری، ختیجہ کی حویلی، بطول کی جھولی، محمد کا سر۔ جو عزت سن کے روتا ہے وہ سر اٹھائے۔ ضروری نہیں میں دکھ سخت پڑھوں، آپ سنو پھر ماتم کرو۔ آخری وقت ہے نبیوں کے سردار کا، آنکھیں بند، بطول کی جھولی میں سر، دروازے پہ دستک ہوئی۔ اگلے جملے پہ ہر عزادار کو سمجھ آئے گی میں کون سا دکھ پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی نے وہیں سے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی محمد کو بھیج، ہم نے محمد سے ملنا ہے۔
بی بی رو کے کہتی ہے اس وقت محمد آرام کر رہے ہیں، چلا جا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے وہیں سے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی نبیوں کے سردار سے ملنا ہے۔ بی بی نے کہا چلا جا، جس بندے نے ماتم کرنا ہے سار اٹھائے، اس وقت محمد مل نہیں سکتے۔ تیسری دفعہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے اب جواب کوئی نہیں دیا۔ محمد کی بیٹی نے رونا شروع کیا، گرم گرم آنسو محمد کے چہرے پہ گرے، محمد کی آنکھیں کھلی، رو کے کہتے بطول کیوں روتی ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوا، بطول میرے ہوتے ہوئے نہ رو۔ رو کے کہتی ہے بابا دروازے پہ کوئی بندہ آیا ہے، آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے، تڑپ گیا نبیوں کا سردار۔ رو کے کہتے بطول وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ملک الموت ہے۔ بابا رک کیوں گیا؟ محمد رو کے کہتے تیرے دروازے کے احترام میں۔ بی بی کہتی ہے یہ تو عزت والی بات ہے، ماتم کیا نبیوں کے سردار نے۔ رو کے کہتے بطول یہی دروازہ ہوگا مسلمانوں کے ہاتھ میں تعزیہ۔ حوصلہ حوصلہ، آ گیا وہ وقت، زیادہ وقت نہیں گزرا، آخری جملہ 1 منٹ کی مجلس۔ 28 کو شہادت، 29 30 یکم 2 ربیع الاول کا دن تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں تازیانے تھے۔ بطول کے دروازے پہ شور بلند ہوا، اندر سے بی بی نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی علی کو بھیج ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ کوئی سید بیٹھو تو معاف کر دینا، متبادل لفظ نہیں ملے، اس وجہ سے یہ پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی رو رو کے کہتی ہے حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ ایک مسلمان نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کرو دروازہ کھولو۔ مسلمانوں نے دروازہ کھولنے کے لیے دھکا لگایا، بطول نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ایک مسلمان آگے بڑھا، اس نے دروازے پہ لکڑیاں رکھی، سید معاف کر دینا، صرف رکھی نہیں دروازے کو آگ لگائی۔ آگ صرف دروازے کو نہیں لگی، دروازے کے اندر لوہے کی میخیں تھی، آگ کی وجہ سے سرخ ہوئی۔ ایک مسلمان آگے بڑھا، اس نے چلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ بی بی کے اوپر گرا، نیچے بطول، اوپر دروازہ، اوپر سے فوج۔ آواز آئی علی او میری پسلیاں ٹوٹ۔